حکم خدا ہے حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی جسے مصطفیٰ کی حبیب خدا کی شریعت نبھائے جہنم میں جائے بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں اس مرد کلندر کو دعوت دینے لگا میرے بھائیوں جس نے 7.5 سال عرصے تک اپنی زندگی کو بڑی تکلیف اور مشقتوں میں بنا کسی جرم کے بنا کسی گناہ کے اپنے اوپر تکالیف کو برداشت کیا اللہ کی قسم جب بھی آفتاب کی آمد ہوتی تھی میں صرف یہی سوچتا تھا کہ کوئی مرد مجاہد ہو اور میرے کان میں یہ آواز سنا دے کہ اس مرد کلندر کہ جس کی للکار سے منکرین نوحان کانپتے ہیں وہ تکلیف سے باہر آ چکا ہے 7.5 سال تک میں انتظار میں رہا 7.5 سال کے بعد آفتاب کی آمد کا اشتہار ہوتا ہے اور حضرت مولانا مفتی شاہ ابرار الحق صاحب میرٹھ کے خطیب ہیں فون کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کو اللہ نے سن لیا ہے وہ مرد مجاہد میدان میں آ کر آواز لگا رہا ہے کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے مزید لوگوں اے بیرونی کے لوگوں کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے مزید میں بھی سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا دشمن کریں گے میری دلیری پہ تبصرے لوگوں دشمن کریں گے میری دلیری پہ تبصرے مر کے بھی ایک آدھ سمندر میں بھمر چھوڑ جاؤں گا میں اسی مرد کلندر کی بات کرنے لگا ہوں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ اس مرد مجاہد کے دروازے پر پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ شہنشاہ خطابت چلے آئیے تاجدار فصاحت چلے آئیے لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشک بھر خطابت چلے آئیے دہلی کی سرزمین سے وہ مرد مجاہد ہمارے بیچ تشریف لائیں جن سے میری مراد جناب حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی عبد السمیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں کہ حضور والا سے ادب درخواست ہے کہ منبر نور پر جلوہ گر ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال تعالى في آية أخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولم أقل ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف صدق رسوله النبي الكريم. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے ایک دن تو کرم فرمائیں گے. جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری. یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں. بلبل کو نہ کر تو اے ناداں پابند سکوت اور خاموشی. جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے. جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ضاء پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے. تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتھڑی رہنے دو. کل خون شہادت میں ڈوبا یہ جسم انہیں دکھلائے. کچھ آیا سمجھ میں؟ نہیں. کچھ آیا یا نہیں؟ اب میں اس کو آپ کی ہاں پہ معمول کروں یا نہ پر؟ جو میں نے اشعار پڑھے اس کی کچھ جھلک سمجھ میں آئی یا آسان شعر پڑھوں؟ بولو. پریشان ہو گیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ آیا سمجھ میں؟ یہ بھی نہیں آیا جی. پھر ہندی میں بولوں؟ ابھی اردو میں بول رہا ہوں. ہندی شروع کروں؟ اے یواؤ میں تمہیں واڑی سنا رہا ہوں. آیا ایک وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہے. ایسے بولوں؟ یہ آئے گا سمجھ میں ہندی؟ اسٹیج پر بھاشن دینے کے لیے کچھ لوگ براجمان ہیں. یہ ہندی ہے شدھ. خیر یہ تو میں نے آپ کا موڈ بنایا اور میں پہلی بار ضلع بلند شہر کے اس علاقے میں حاضر ہوا ہوں. ذرا درود شریف زور سے پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے عزیزو آج تمہاری بستی کے لیے اس گاؤں اور قریے کے لیے بڑی خوشی کا مقام اور سجدہ شکر ادا کرنے کی گھڑی ہے. آپ نے جس محبت کا ثبوت ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. آپ نے ہمارا استقبال کیا پھولوں سے، گجروں سے، گلدستوں سے. یہ آپ کی محبت ہے اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ رہتی دنیا تک چاہے ہزاروں انقلابات آ جائیں، انسان چاند پر پہنچ جائے یا زمین کی تہ میں پہنچ کر کے خزانے نکالنے لگے، سمندر کے سینے پر کشتیاں چلا رہا ہو یا فضاؤں میں وہ پرندوں کی طرح اڑ رہا ہو، لاکھوں کوششیں ابلیس اور شیطان کی طرف سے ہو رہی ہوں قرآن سے کاٹنے کی، علماء سے الگ کرنے کی اور مسجدوں سے دور کرنے کی، مگر اس کی کوشش نہ کل کامیاب ہوئی تھی نہ آج کامیاب ہو سکے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن، اپنی کتاب، اپنے نبی، اپنے قبلہ
قبلہ اول اور قبلہ اصلی خانہ کعبہ کی محبت ایک ایک ایمان والے کے دل میں رکھی ہے، وہ کبھی مدھم نہیں پڑے گی، کبھی کم نہیں ہوگی۔ ابلیس آج تڑپا ہوگا، آپ کے گاؤں میں رویا ہوگا کہ یہ کس کا استقبال ہو رہا ہے؟ یہ استقبال ہو رہا ہے ان دیوانوں کا، ان فرزانوں کا، ان مستانوں کا، شمع رسالت کے ان پروانوں کا، جنہوں نے آج کے اس 21ویں صدی میں بھی ایک ہاتھ میں قرآن لیا ہوا ہے تو دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھما۔ دو چار کیا ہے سارے زمانے کے باوجود ہم مٹ نہیں سکیں گے مٹانے کے باوجود۔ اب بھی بہت غرور ہے ایک ہاتھ پر اسے، ایک ہاتھ حادثے میں گوانے کے باوجود۔ جس قرآن کو آج آپ کے سامنے ہم رکھے ہوئے ہیں، اور جو قرآن اس مسجد میں آپ کے بچوں نے اپنی زبانوں سے پڑھا ہے، اپنے ہونٹوں سے تلاوت کی ہے، سینوں سے لگایا ہے، اور زبان سے اس کی تلاوت کر کے دل میں محفوظ کر لیا ہے اور دماغ میں بٹھا لیا ہے، ان کا اعلان ہے آج بھی قرآن کی مخالفت کرنے والوں، نظام قرآن سے ٹکرانے والوں، قرآن سے بغض اور حسد رکھنے والوں، قرآن کریم کے تعلق سے سازشیں کرنے والوں، وہ بچے اعلان کر رہے ہیں اگر حکمرانوں نے آج قرآن سے نظریں پھیر لی ہیں، اگر آج بادشاہوں نے قرآن سے ناطہ توڑ لیا ہے، اگر آج مالداروں نے قرآن سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اگر آج امیر زادوں نے قرآن کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، تو آج بھی 1400 سال کی طرح بلال کے وارث زندہ ہیں، عمار کے جانشین زندہ ہیں، سمیہ کے بیٹے زندہ ہیں، حضرت عمار کے بھائی زندہ ہیں، جھونپڑیوں میں رہ کر، بازاروں میں کھڑے ہو کر، مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر وہی فسانہ دہرائیں گے جو کل مکے کی سرزمین پر دار ارقم میں محمد اور ان کے ساتھیوں نے قرآن کی تلاوت کی تھی۔ ہم بھی رہتی دنیا تک اس کی تلاوت کرتے رہے۔ آج آپ نے قرآن کریم کے حافظوں کو تیار ہی نہیں کیا، بلکہ آپ نے آج اعلان کیا ہے وہ انگریز جس کی حکومت 7 سمندر پار سے لے کر کے بنگال کی کھاڑی تک، اس سمندر تک کی، اس سمندر سے لے کے اس سمندر تک، اور اس کو یہ غرہ تھا، اسے یہ گھمنڈ تھا، اسے اس بات پر فخر تھا کہ سورج ہماری ہی سلطنت میں نکلتا ہے اور ہماری ہی حکومت میں ڈوبتا ہے، دنیا کے آخری کنارے تک ہمارا فوجی موجود ہے، اور دنیا کے اس کنارے سے لے کے وہاں تک ہماری قوت اور طاقت کا ڈنکا بجتا ہے، ہم جسے چاہیں گے مٹا ڈالیں گے، ہم جسے چاہیں گے ختم کر دیں گے، ہم جسے چاہیں گے فنا کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس نے اہل ایمان کو چیلنج کیا تھا، ہم تمہارے دین کو باقی نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے ایمان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے ہاتھوں میں قرآن نہیں چھوڑیں گے۔ وہ لب جو قرآن کی تلاوت کریں گے انہیں کاٹ دیا جائے گا، وہ زبانیں جو قرآن پڑھیں گی انہیں تراش دیا جائے گا، وہ ہاتھ جو قرآن اٹھائیں گے انہیں قلم کر دیا جائے گا، وہ سینے جو قرآن محفوظ کریں گے انہیں چھلی کر دیا جائے گا، وہ دماغ جو قرآن کی حفاظت کریں گے ان دماغوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان کیا تھا حکومت برطانیہ نے، لیکن اہل ایمان نے بھی اعلان کر دیا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ہم وہ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور قرآن زندہ جاوید ہے، جب تک قرآن موجود رہے گا مسلمان بھی موجود رہے گا، اور جب تک مسلمان موجود رہے گا قرآن بھی باقی اور زندہ اور تابندہ۔ کہیں برطانیہ کی حکومت اب نظر آتی ہے؟ بولو، آتی ہے کہیں نظر؟ چھوٹی سی حکومت رہ گئی ہے، اور ہندوستان کے گلی کوچوں میں آج بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے،
رات کے اندھیروں میں اور دن کے اجالوں میں، صبح کے سہانے وقت میں اور ڈوبتی شام کے وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اس کا کلام ہے۔ میں اسی کی عظمت بتانے آپ کے پاس چند منٹوں کے لیے بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ مفتی امجد صاحب جو ناظم جلسہ کے بھائی ہوتے ہیں، یہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ اے قوم، میں تو تجھے جگاتے جگاتے خود سو چلا ہوں، تجھے بیدار کرتے کرتے تھک گیا ہوں، میرے پیروں میں آبلے پڑے مگر میں نے پرواہ نہ کی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور زنجیریں پہنائی گئیں، میں نے ان زنجیروں کو توڑ ڈالا اور بیڑیوں کو ختم کر دیا، 7 تالوں میں بند کیا، مگر قرآن کریم نے ان تالوں کو کھولا اور ان تنہائیوں میں جس کا ذکر ابھی حضرت شیر خان کر رہے تھے، اگر میرا کوئی دوست تھا تو وہ قرآن تھا، اگر کوئی ساتھی تھا تو قرآن تھا، اگر دل پہ زخموں پر مرہم رکھنے والی کوئی کتاب تھی تو قرآن تھا، وقت کو گزارنے والی اگر کوئی چیز تھی تو قرآن تھا۔ جب ایمان کمزور ہوا، آنسوؤں کا سیلاب جب آنکھ سے بہا، جب بچوں کی یاد آئی، جب بیوی کی فکر ستائی، جب بوڑھی ماں کی یاد آئی اور جب بھائیوں کا تذکرہ دل اور دماغ میں آیا تو اس وقت قرآن کریم نے کہا پڑھ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ یہ آیت وہ ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے، کعبہ کو چھوڑ کر یثرب جا رہے ہیں اور مکے کی طرف محبت کی نظروں سے، حسرت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ شہر میرے آباء و اجداد کا شہر ہے، یہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا وطن ہے، یہ کعبہ میرے باپ اور دادا کی رکھی ہوئی بنیادیں ہیں، اور میں آج اپنے ملک سے دربدر کیا جا رہا ہوں، جلا وطن مجھے کیا جا رہا ہے۔ آپ اس حسرت کے عالم میں ہیں، غم کے عالم میں ہیں، فکروں نے گھیرا ہوا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن بھیجتا ہے، وحی آتی ہے، اور جبریل آپ سے کہتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، جس نے قرآن کو اتارا ہے، وہ آپ کو دوبارہ مکہ لا کر رہے گی۔ یہی آیت تھی جو ہمیں تسلی دیتی تھی کہ آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی، آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی، ہے یہی وقت کا آئین جہاں کا دستور، رات کرتی ہے اجالوں پہ بہت مشق ستم آخر۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے میرے اللہ، میری قوم کو ہدایت اور سمجھ دے دے، یہ نہیں جانتی کہ ہم اس دور حاضر میں کیا ہے۔ تم نہیں سمجھتے، سمجھتا ہے وہ جو ہمیں جانتا ہے۔ تمہیں ہیروں کی قدر نہیں، تم پتھروں کے دیوانے ہو، تمہیں پھولوں سے محبت نہیں، تم کانٹوں سے دوستیاں کر رہے ہو، تمہیں اپنے کل کی کوئی فکر نہیں، تم آج کا دن بھی گنوا رہے ہو، اور ہم ہیں گلی کوچوں میں آواز لگا رہے ہیں، اے بھٹکے ہوئے میرے نوجوان پلٹ آ، اے میرے بیٹے لوٹ آ، اے میری بہنوں سر پہ دوپٹہ ڈال اور اپنی غیرت کا سودا نہ کر، اے ماں تو لپسٹک اور لالی لگا کر محفلوں میں نہ جا، اے میرے بھائی ڈی جے کی تھاپ پر نہ ناچ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قیمتی ہیرا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مسجدیں بنانے کے لیے، اس کی مینار کو بلند کرنے کے لیے، جمعے کے دن خطبے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی شہادت کے لیے چنا ہے۔ مگر تجھے کیا ہو گیا کہ تیری زبان پر گانا تو ہے مگر قرآن کی آیت نہیں ہے، تیرے ہاتھوں میں طبلہ اور بانسری تو ہے مگر تیرے ہاتھوں میں نبی کی حدیث نہیں ہے، تیرے پیروں میں پائل کی جھنکار اور گھنگرو تو ہے مگر تیرے قدم دین اسلام کی طرف نہیں بڑھتے۔ تو اپنی مسجدوں اور مدرسوں سے نفرت کیوں کرتا ہے؟
تمہیں یہ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، منتشر نہ ہو جاؤ، بکھر نہ جاؤ، ٹوٹ نہ جاؤ، ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو جاؤ، فرقہ بندیاں مت کرو، وَلَا تَفَرَّقُوا فرقے مت بناؤ، وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں جھگڑا مت کرو، فَتَذْهَبُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی اور تم ریت کے ذروں کی طرح اڑ جاؤ گے۔ مگر ہم سب کی بات مان رہے ہیں، فلمی دنیا کا ہیرو اگر کوئی ڈائلاگ بول دے اس ڈائلاگ کے دیوانے ہو جاتے ہیں، وہ جیسا سر کے بال کٹا کر آئے ہمارے سر پر بھی ویسے ہی بال ہو جاتے ہیں، وہ جیسی پینٹ پہن لے ویسے ہی ہمیں پسند ہو جاتی ہے، وہ جوتا جو پہن کر آ جائے وہی ہمیں پیارا ہو جاتا ہے، وہ جو لباس پہنے وہی لباس ہمیں عزیز ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں ہوا کیا ہے تمہیں محمد رسول اللہ سے محبت نہیں، ان کے دیوانے صحابہ سے پیار نہیں، ان پہ اترنے والی کتاب قرآن سے محبت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں آپ کو دعوت دینا پڑتی ہے۔ میں کہاں سے یہ کہنے چلا تھا کہ کل انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اہل ایمان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمان زندہ ہیں، قرآن زندہ ہے، اہل ایمان زندہ ہیں، ہاں زندہ تو ہم ہیں، مگر رب تو جہاں کی قسم جس دن ہم اس قرآن کو اسی طرح سینے سے لگا لیں جس طرح کل صحابہ نے لگایا تھا تو وہی رحمتیں، وہی برکتیں، وہی وسعتیں، وہی اللہ کا پیار لوٹ آئے۔ نوجوانوں آج کی رات تمہیں دعوت دینے کی رات ہے، آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج کی رات نبیوں کی طرح تمہیں پکارنے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ قرآن فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف چلو۔ آج زمانہ اس وقت ہواؤں کا ہر جھونکا تمہیں اڑا دینا چاہتا ہے، آسمان شعلے برسا کر تمہیں جلا دینا چاہتا ہے، اور دنیا کی ہر قوم آج تمہاری تباہی کے منصوبے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے۔ کل تم عزت والے تھے مگر آج ذلیل ہو گئے ہو، کل تم حکومت والے تھے مگر آج غلام بن گئے ہو، کل تم قوت والے تھے مگر آج بے حیثیت ہو گئے ہو، کل تمہاری آنکھ کا رعب یہ تھا، رعب تمہارا یہ تھا کہ تمہارے ایک رعب سے دنیا خوف زدہ ہو جاتی تھی، جس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد۔ آج وہ قوم کس منزل پر کس تباہی کا نظارہ کر رہی ہے، مگر گھبراؤ مت، مایوس مت ہو، پلٹ آؤ۔ میں نے ہندوستان کے گلی کوچوں میں آپ کی دعوت پر، ان علماء کی پکار پر جگہ جگہ کہا ہے اور آج پھر کہتا ہوں کہ 1450 برس پہلے یہ قرآن سرزمین عرب پر اترا، کن کے پاس آیا؟ اونٹوں کے چرانے والوں پر، بکریوں کے گوالوں پر، ان پر آیا جن کے پاس محل نہیں تھے، جن کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹیاں نہیں تھی، گیہوں نصیب نہیں تھا، جو پر گزارا تھا، ستو سے پیٹ پالتے تھے، ان کا گزر محض بکری اور بھیڑ اور اونٹ کے دودھ پر تھا، اور رہنا ان کا خیموں کی زندگی میں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، قبائلی زندگی تھی، وحشتناک ان کی زندگی تھی، بھائی کو قتل کر دیتا، باپ اپنی بیٹی کو قتل کر کے جشن مناتا، شراب کے جام ان کے ہاتھوں میں تھے، ماں کی عصمت چاہتے تو لوٹ لیتے، بہن کا دوپٹہ چاہتے تو تار کر دیتے۔ حال یہ تھا کہ کوئی پرسان حال نہیں تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے اپنا بنا لے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل ان عربوں پر، ان بدوؤں پر، ان ان پڑھوں پر، ان اونٹوں کے چرانے والوں پر، گاؤں اور خیموں کی زندگی گزارنے والوں پر فضل فرمایا، اور آخری کتاب قرآن ان کو دے دیا۔ پھر وہ کیا بنے جانتے ہو؟ پھر قرآن نے ان کو کہاں پہنچا دیا؟
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، وہ جب نکلے ہیں اپنے قافلوں کو لے کر اور اپنے کارواں کو لے کر، تو رب دو جہاں کی قسم کوئی پہاڑ ایسا نہ تھا جو ان کے سامنے جھک نہ گیا ہو، کوئی دریا ایسا نہ تھا جس نے ان کے قدموں کا استقبال نہ کیا ہو۔ اگر گھوڑے ڈال دیے دریائے دجلہ میں تو دجلہ کہتی ہے آؤ ہم تمہیں پار کرا دیں گے، کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے، جہازوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرنے کی ضرورت نہیں ہے، موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا۔ جب وہ پہنچے ہیں اندلس میں تو اندلس میں انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے، انصاف کی شمع روشن کی، مظلوموں کے آنسو پوچھ ڈالے اور ظالموں کے ہاتھ اور ان کی کلائیوں کو پکڑ کر ایسا مروڑا کہ دوبارہ وہ کسی مظلوم کی طرف اٹھ نہیں سکتے۔ ان کا قافلہ دریائے دجلہ کو عبور کرتے ہوئے ایران کے کسرا کے محل میں داخل ہوا اور اس کے تخت کے پایوں سے اپنے خچر اور اپنے گھوڑوں کو باندھ دیا اور اس پر کھڑے ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی شہادت توحید کی دی، رسالت کا نغمہ سنایا اور ان کی پیشانی اسی وقت سجدہ شکر سے زمین بوس ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ نے انہیں چنا تھا ایران کے لیے، انہیں چنا اللہ تعالیٰ نے روم کے لیے، انہیں چنا افریقہ کے صحراؤں اور وہاں کے جنگلوں کے لیے۔ وہ دنیا پر انصاف کے جھنڈے گاڑتے رہے اور آج ہم پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں۔ ہم نے اس قرآن کو بھولا دیا، اسے فراموش کر دیا، اس کی پکار ہم نہیں سنتے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ ہم کہتے ہیں اللہ تیری نہیں ماننی، ہمیں سچوں سے نفرت ہے، ہم تو جھوٹوں کے پاس بیٹھیں گے، ہم مکاروں کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم غداروں کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم دنیا داروں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ قرآن نے کہا اللہ سے ڈرو تو آپ کہتے ہو ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم چوہے بلی کتے بندر سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و رب العالمین نے کہا کہ تم جب وعدہ کر لو، المؤمنون والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ مگر آپ کہتے ہو کہ اے قرآن تو ہم سے کہتا ہے کہ وعدے کو پورا کریں، جس دن وعدہ ہم نے پورا کر دیا تو ہم قرآن پہ عمل کر لیں، یہ مسلمان نہیں کر سکتا۔ وعدہ خلافی ہمارا شعار، جھوٹ بولنا ہمیں نہایت پسندیدہ اور کم تولنا ہماری عادت اور چوری ہمارے لیے فخر کا باعث۔ آج کا مسلمان چور بن کر یہ کہتا ہے کہ میں چور ہوں، مجھے تمغوں سے نوازو۔ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ قرآن کہتا ہے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا غضب اللہ علیہ ولعنہ، جس نے کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اس کی سزا جہنم ہے، اس پر اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اس پر اللہ نے سخت ترین عذاب اور بڑا عذاب اس کے لیے تیار کیا ہے۔ مگر مسلمان کہتا ہے مجھے تو قتل کرتے ہوئے اور خون بہاتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ کیا ہے آج ہماری تصویر؟ اس قرآن کے آئینے میں اپنی تصویر کو رکھو اور دیکھو، تم اپنے ہاتھوں میں خنجر لیے، اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لیے قتل کی راہوں پر نکل پڑے ہو، جبکہ ساڑھے 1400 سال پہلے اس قرآن مقدس نے 8 مہینے تلوار کی جھنکار میں ناچنے والوں کو
ناچنے والوں کو انسانیت کا محافظ بنا دیا تھا۔ قرآن نے جب ان سے کہا آج کے بعد کوئی ناحق قتل نہیں کرو گے، تو تلوار جو نیام سے باہر تھی وہ اندر آ گئی، اور وہ کسی بوڑھے کا قتل نہیں کر سکتے تھے، وہ کسی بچے کو بلا وجہ مار نہیں سکتے تھے، وہ کسی نوجوان کے خون سے ہولی نہیں کھیل سکتے تھے۔ مگر آج ہمارے نوجوانوں کو کیا ہوا؟ ادھر مرنے والا مر گیا اور ادھر گھر اجڑ گیا، ادھر مرنے والے نے کا جنازہ اٹھا اور یہ ادھر پولیس کے ذریعے ہتھکڑی پہن کر کے جیل کی سلاخوں میں گیا۔ کیا ہے زندگی؟ بتاؤ تو صحیح۔ میں خالی قرآن کی عظمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہمارا نوجوان خنجر پھینک دے گا؟ نہیں، کیوں نہیں پھینک سکتا؟ یہ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ جوا، یہ شراب، یہ شراب، یہ جوا، بار بار دہرا رہا ہوں، اور یہ بت اور یہ جوا کھیلنے والے جتنے سسٹم ہیں یہ ناپاک ہیں، گندگی ہیں، غلاظت ہیں، بدبودار ہیں، پاخانے کی طرح ہیں، گندے پیشاب کی طرح ہیں، خنزیر کے گوشت کی طرح ہیں۔ فاجتنبوہ، بچ جاؤ ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مگر آج مسلمانوں، تمہارے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں کیوں آ گئیں؟ اس میں یہ سفید پاؤڈر کیوں آ گیا؟ ڈرگس کے عادی تم کیوں ہو گئے؟ تم نالیوں پر کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تم رقص کی محفلوں میں کیوں ہو؟ تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ 1400 برس پہلے قرآن نے جب مکے اور مدینے اور جزیرت العرب کے شراب پینے والوں سے خطاب کیا، خدا کی قسم اس آیت کے سنتے ہی انہوں نے اپنے جام توڑ دیے، اپنے مشکیزیں پھاڑ دیے، سراہیاں شراب کی چوٹ چوٹ کر ڈالی، انہوں نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے مٹکوں کو نالیوں میں بہا دیا، منہ میں تھی تو کلی کر دی، حلق میں تھی تو انگلی ڈال کر پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اتنی شراب بہائی جزیرت العرب میں کہ 2 سال تک جب بارش ہوتی تھی تو جس طرح مٹی کی خوشبو بارش میں آتی ہے وہاں شراب کی خوشبو آتی تھی۔ مگر آج ہے مسلمانوں، تم بتاؤ کیوں ہمارے نوجوانوں کو آج شراب پسند آ رہی ہے؟ ماں کی دوا کے لیے پیسہ نہیں، بوڑھا باپ بڑھاپے میں تم سے کہتا ہے درد کے لیے بیٹا دوا لا دے، بہن کہتی ہے میرا بچہ بیمار ہے، اے بھائی کچھ میری مدد کر دے۔ مگر اے نوجوانوں، تم کس راہ پر نکل پڑے ہو؟ تمہیں کیسے بلائیں؟ خون کے آنسو ہی رونا باقی ہیں، باقی تو آنکھیں ہماری روتے روتے نیلی پڑ گئی ہیں، ہچکیاں بنتی ہیں، سسکیاں نکل جاتی ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ آہ تمہیں کیسے سمجھائیں کہ اے نوجوانوں، تم اپنی ماں کے لیے دوا لے آتے اور شراب کی بوتل توڑ دیتے، تم اپنے باپ کے گھٹنوں کا علاج کرا لیتے، تم پرانے کپڑے پہن کر زندگی گزار لیتے، تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دیتے اور وہ بچے آگے کا مستقبل و تقدیر بن جاتے۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں، اگر اب بھی تم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اگر بے ہوشی اور بے ہوشی کے نشے سے باہر نہیں آئے تو تمہارا کل روشن نہیں، اندھیرا ہے، سیاہ رات کی طرح ہے، خوفناک، وحشتناک، اندھیری رات کی طرح ہے۔ آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ تعلیم گاہوں کی طرف آ جاؤ، اپنے ہاتھوں میں قلم اور اپنے زبانوں پر تعلیم کے گیت سجا۔ فلمی گیت نہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، فلمی کلاکار گانے کچھ نہیں دے گا، وہ تو اپنے پیسے کے لیے فلم بنا رہا ہے اور فلم پروڈیوسر چلا رہا ہے۔ تمہیں کیا ملے گا اس سے؟ بتاؤ، تمہیں مل جائے گا کچھ نہیں۔ وہ سمجھاتے کیا ہے؟ ایک طرف اس کائنات میں رحمان کی اور شیطان کی جنگ برپا ہے،
ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور دوسری طرف شیطانی قوتیں ہیں. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے اور دوسری طرف شیطان کا نغمہ ہے. ایک طرف قرآن کی تلاوت ہے، دوسری طرف بانسری کی، سارنگی کی، میوزک کی، ساز کی، موبائلوں کی جھنکار ہے. برباد کر لیا میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو. ننھے منھے دل، کومل زبانیں، پاکیزہ دماغ، بہترین ہونٹ، مگر ان کے ہاتھوں میں تم نے موبائل دے کر مسخرے ان کے سامنے رکھ دیے، بھنڈیلے ان کے سامنے رکھ دیے، ننگی تصویریں ان کے سامنے رکھ دی، بے حیا فوٹو اور مناظر ان کے سامنے رکھ دیے. اپنے بچوں کو تم سانپ سے کھلوا رہے ہو تو سانپ ڈسے گا نہیں. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تم نے انگارے رکھ دیے ہیں. وہ آخر کریں گے کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس معصوم بچے کے ہاتھ میں آپ قاعدہ دیتے، آپ قرآن کا پارا دیتے، آپ اس کو انگلش کی کتاب دیتے، تاکہ کل ہمارا بچہ ادھر قرآن پڑھ رہا ہوتا اور ادھر وہ عدالت میں اگر کبھی اسے پھانس دیا جاتا، جیل کی سلاخوں میں بھیج دیا جاتا، تو وکیل نہیں خود کھڑا ہو کر اپنا کیس لڑ سکتا، اپنی اپلیکیشن لکھ سکتا، اپنی درخواست لکھ سکتا، تھانے میں پہنچ کر اپنی ایف آئی آر کرا سکتا. وہ ڈاکٹر ہوتا تو علاج کرا لیتا. اپنی بوڑھی ماں کے کم سے کم جو جانچیں ہیں وہ تو فری کرا لیتا. مگر کیا ہے تمہارے پاس؟ بتاؤ تو صحیح. یہ پیسہ کہاں برباد کر رہے ہیں؟ شادی آنے دیجیے. ناچیں گے. کس چیز کا ناچ دیکھنا چاہتے ہو؟ ٹوٹی ہوئی مسجدوں کے ملبوں کا؟ زمین پر گری ہوئی مسجد کی میناروں کا ناچ دیکھنا چاہتے ہو؟ لٹی ہوئی آبادیوں کا، روتے ہوئے چہروں کا، بلکتی ہوئی ماؤں کا، پھپکتی ہوئی بہنوں کا، بلبلاتے اور سسکتے یتیم معصوم بچوں کا، جن کے سر سے ٹھکانا اور جن کا سایہ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کا ناچ ناچتے ہو شادی میں؟ کسے دکھاتے ہو یہ بھانگڑا؟ کس پر کرتے ہو یہ تم تمام تبصرے؟ کیوں ہجڑوں پر اپنا دل دیتے ہو؟ ان ظالموں، ان بدماشوں سے کیوں محبت کرتے ہو؟ تم علماء سے محبت کیوں نہیں کرتے جو تمہارے بچے کی زبان پر رحمان رحمان یا رحمان یا رحیم الہ العالمین رب العالمین الہکم الہ واحد هو اللہ الواحد القہار، جو اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں، ان سے تمہیں کوئی محبت نہیں ہے. میں ایک تعلیمی ادارہ چلاتا ہوں ہاپوڑ کے پاس، ایک گاؤں ہے پٹنہ، بہار والا پٹنہ نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بھی اسے پڑھا کر بھیجیں گے، اس قابل کر دیں گے کہ جب تم مرے تو تیرے جنازے پر کھڑے ہو کر وہ کہے اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اللہ جب تک ہمیں آپ زندہ رکھیں اسلام پر زندہ رکھنا. ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے جس کو آپ موت دیں فتوفہ علی ایمان، اسے ایمان پر موت دینا. ہم کڑوی دوا شہد میں ملا کر تیرے بیٹے کو چٹا دیں گے، تجھے پتہ بھی نہیں چلے. ہم بھی جانتے ہیں کہ کون سا جال لانا ہے، نیا یا پرانا. کوئی بات نہیں، تو کہے گا کہ میں کرتا نہیں پہنا سکتا، ہم پینٹ ہی میں پڑھا دیں گے. تو کہے گا کہ میں شرٹ پہنانا چاہتا ہوں، ہم شرٹ ہی میں اس کو مسلمان بنا دیں گے اور رنگ چڑھا دیں گے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جیسا کہ اللہ نے کہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. کہو رنگ گئے ہم
اللہ کے رنگ میں سبقنا صبغت اللہ، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھ چکا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بڑھ کر خوبصورت اور حسین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں ہو سکتا. اگر عیسائی کا بیٹا ٹب میں نہا کر رنگین ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں عیسائی ہو چکا ہوں، یہودیوں کا بیٹا بپتسمہ لے کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہا کر رنگ کر یہودی بن چکا ہوں، تو انشاءاللہ میری ماں کا بیٹا، میری بہن کا نور نظر، میرا نور نظر بھی قرآن ہاتھ میں لے کر یہ کہے گا ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ چڑھ چکا ہے اور کوئی رنگ اس کو اتار نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء توبہ. میں آج ان بچوں کو مبارکباد دینے آیا ہوں. اگر اجازت ہوتی تو میں ان بچوں کے ہونٹ چوم لیتا، اگر مجھے موقع ملتا تو انہیں سینے سے لگا لیتا، اگر مجھے موقع ملتا تو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیتا اور میں ان کا استقبال کرتا جس طرح تم کسی منتری کا استقبال کرتے ہو، جس طرح ممبر آف پارلیمنٹ کا استقبال کیا جاتا ہے. ہم ان کا استقبال اس لیے کرتے کہ اے میرے بچوں، تم نے دور حاضر میں معوض اور معاذ کی تاریخ کو زندہ کر دیا ہے. تم ہی حقیقت میں حضرت بلال کے وارث ہو، تم ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کے محافظ اور حافظ ہو. اگر کوئی فوجی سرحد کا محافظ ہے، اگر کوئی پولیس والا کسی چوکی کسی ناکے پر حفاظت کر رہا ہے، چوروں سے بچا رہا ہے، ڈاکوؤں سے حفاظت کر رہا ہے، تو تم وہ ہو جو انسانیت کی حفاظت کے لیے اٹھے ہو. تم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو آسمان سے فرشتے رحمتیں لے کر اس بستی میں، اس گاؤں میں آ جاتے ہیں، اور جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو تو عذاب الہی زمین پہ آنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑھنے والے بچوں کے قرآن کو سن کر واپس چلا جاتا ہے. میں نے کئی جگہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں، یہ لائٹ کہاں سے جل رہی ہے؟ کیسے جل رہی ہے؟ ٹرانسفارمر ہے نا گاؤں میں. اگر ٹرانسفارمر نہ ہو تو کیا ہوگا بتاؤ نا؟ اندھیرا ہو جائے گا نا. تھوڑے دن میں موبائل کی بیٹری بھی ختم، واشنگ مشین بھی بند، فریج کا جو بنا ہوا کھانا سڑ جائے گا. بھائی ٹرانسفارمر نہیں ہے، ٹرانسفارمر پھک گیا. اسی طرح یہ جو مدرسے اور مکتب اور مسجدوں میں چلنے والا نظام ہے، یہ پاور ہاؤس ہے، یہ ٹرانسفارمر ہے ایمان کا، روح کا، نور کا، اجالوں کا، قرآن کی کرنوں کا. اس سے بستیاں آباد ہیں. جس طرح آسمان کے ستارے ہمیں زمین والوں کو نظر آتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اسی طرح قرآن کے پڑھنے والے آسمان والوں کو ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے، فلہ حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور والحسنۃ بعشر امثالها، اور دستور ہمارے لیے، سنت کے لیے اللہ کا یہ ہے کہ ایک نیکی کرو گے 10 گنا لکھی جائے گی، گناہ ایک کرو گے تو ایک ہی لکھا جائے گا. کیا نصیب ہے تمہارا، کیا قسمت ہے تمہاری. شب معراج جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے محبوب قائد رحمت للعالمین کو بلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے میرے محبوب، اپنی امت کی طرف سے تم کون سا تحفہ لے کر آئے ہو، ذرا میرے حضور پیش کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے، نوجوانوں آج لکھ لو. کائے پر؟ دل کی دنیا پر، موبائل کی اسکرین پر نہیں، وہ تو ٹوٹ پھوٹ کے کبھی چورا چورا بھی ہو سکتا. دل پر لکھ لو، دل کی موبائل کی اسکرین پر لکھ لو وہ الفاظ کیا تھے، اسی سے تم بھاگتے ہو، اسی کی طرف جانا ہے. اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت کی طرف سے جو تحفہ پیش کیا، اللہ نے قرآن کریم میں کہا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر تمہاری آواز اونچی نہ ہو جائے، نبی کی گفتگو سے تمہاری گفتگو اوپر نہ چلی جائے.
روک دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی کی آواز بلند تھی، انہوں نے آپ کے مجلس میں جانا بند کر دیا کہ کہیں میری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی نہ ہو جائے. مجلس میں نہیں گئے. یہی ادب علماء کرام نے، علماء کا لکھا ہے کہ علماء کرام اگر کہیں بیٹھے ہوں تو ان کی آواز سے اونچی آواز تمہاری نہ ہو. ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور شب معراج کی بات سنا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے تحفہ دیا. اس تحفے میں کہا آپ نے میں امت کی طرف سے لایا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبان کی عبادتیں اور تمام بدن کی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ آپ کے لیے ہے. ہماری زبان محض آپ کی تعریف کرتی ہے، ہمارا دل آپ کی عظمت سے بھرا ہوا ہے، ہمارا مال آپ پہ قربان ہوتا ہے، ہم قربانی نظر و نیاز آپ کی کرتے ہیں. اے اللہ بدنی عبادت ہو تو ہماری پیشانی غیر اللہ کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتی، چاہے ہماری گردن پر تلوار ہی کیوں نہ رکھی ہو اور ہمارے سامنے چاہے سونے کا ہمالیہ پہاڑ ہی کیوں نہ ہمیں دیا گیا ہو، ہم صرف تجھے سجدہ کرتے ہیں. اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے، اتنے محبوب لگے، اتنے پیارے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا امت کی طرف سے یہ تحفہ پیش کرنے والے محبوبم السلام علیکہ ایھا النبی، تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو. اے نبی تم پر سلامتی ہو. تو اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے، مجھے نہیں بھولے، آپ کو نہیں بھولے، ہماری ماں اور بہنوں کو نہیں بھولے. آپ نے کہا نہیں اللہ محض مجھ پر ہی سلامتی نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.